अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। वेलकम टू CSS क्विक ओवरव्यू सीरीज़। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाबी का पहला चैप्टर पंजाबी बोली दा पिछोकड़, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद आसिफ़ ख़ान साहब थे, इस चैप्टर को हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें मोहम्मद आसिफ़ ख़ान ने यह साबित किया था कि पंजाबी एक गैर आरियाई ज़बान है। आज हम दूसरा चैप्टर, जिसका टाइटल है पंजाबी लिसानियात, और मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर शहबाज मलिक, और इसके साथ साथ तीसरा चैप्टर पंजाबी अदब दी कहानी, जिसके मुसन्निफ़ है अब्दुल गफूर कुरैशी साहब, इसको स्टडी करेंगे। और इस तरह से हमारा 15 मार्क का पहला सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ज़बान ते ज़बान दी तारीख़। यानी कि आप यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। उसके बाद हम 2 सेक्शन स्किप करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी, और हम नेक्स्ट चलेंगे इस्लामी अदब, तख्लीकी नसर और तहकीक व तनकीद, असनाफ़ व अदब व लोक अदब। इन 3 चैप्टर्स को एक हफ़्ते के अंदर कवर करेंगे, और लास्ट में हम क्लासिक शायरी और जदीद शायरी को स्टडी करेंगे। तो आज के चैप्टर का टाइटल है पंजाबी लिसानियात, मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर शहबाज मलिक साहिब। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा आपने तारुफ देना है डॉक्टर शहबाज साहब का। आप दा असल नाम मोहम्मद शहबाज मलिक है, पर अदबी हल्कियां विच डॉक्टर शहबाज मलिक दे नां नाल मशहूर ने। 3 अप्रैल 1937 ਨੂੰ लाहौर विच मलिक दीन मोहम्मद दे घर पैदा हुए। ये इनके वालिद का नाम है, जो कि आपने याद रखना है, क्योंकि अमूमन ये पूछ लिया जाता है। तो इसके अलावा आप खोज ते लहरां 2 रिसाले हैं, जिनके मदीर रहे, यानी कि एडिटर रहे। पंजाबी विच लिखी गई उन्हां दी ये पहली किताब है। इसके बाद जो ये किताब है पंजाबी लिसानियात, इसके 4 चैप्टर हैं। अगर इसका हम वेरवा करें तो ये पंजाबी शाहमुखी में लिखी गई है। पंजाबी के 2 लहजे हैं, शाहमुखी और गोरखमुखी, तो ये शाहमुखी में लिखी गई है। 4 चैप्टर्स के आपने नाम लिख देने हैं बुलेट पॉइंट्स लगा के। पहला चैप्टर है लिसानियात दी जान पहचान, दूसरा है पंजाबी सूतियात, तीसरा है पंजाबी ज़बान दे इलाकाई रूप, और चौथा है ज़बान दे अदबी रूप। फिर आपने लिसानियात का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि लिसानियात है क्या। लिसान अरबी ज़बान दा लफ्ज़ है, जिदा मतलब जीब है, जीब ज़बान को कहते हैं। लिसानियात ज़बाना दे इल्म नू आख्या जाता है। उसके बाद थोड़ा सा बताना है कि कैसे ये लिसानियात स्टार्ट हुई, लिसानियात की तारीफ़ करनी है, समाज के इसके बारे में ताल्लुकात, रिश्ते के बारे में बताना है। तो आप बताएंगे कि ज़बान उस वेले वजूद विच आई जदों इंसाना ने मिल के रहना शुरू किया। तो यानी कि जब इंसानों ने इकट्ठे रहना शुरू किया, तो जो उनकी बातचीत का ज़रिया था, अपने अल्फाज को एक दूसरे तक पहुँचाने का ज़रिया था, तो वो ज़बान के ज़रिए, लिसानियात के ज़रिए मुमकिन था, जिसको अंग्रेज़ी में आप लिंग्विस्टिक कहते हैं, हिंदी में आप इसको भाषा कहते हैं। और इसी तरह से सूतियात, यानी कि जो फोनेटिक्स होती हैं, आवाज़ें होती हैं, वो भी लिसानियात का हिस्सा होती हैं। तो मफ़हूम समझने के लिए बोलना और सुनना ज़रूरी था। ज़बान के बारे में एक मशहूर पंजाबी कहावत है, 12 खूते बोली बदल जाती है, यानी कि 12 मील बाद ज़बान का जो लहजा है वो तब्दील हो जाता है। पंजाबी ज़बान दे दोनों रस्मुल ख़त, यानी शाहमुखी ते गोरखमुखी नामुकम्मल ने पंजाबी नू सूती रस्मुल ख़त बनाने की बजाय अदबी रस्मुल ख़त बनाने बारे सोचा जाए। यानी कि 2 रस्मुल ख़त हैं, सूती रस्मुल ख़त यानी कि लहजे की बुनियाद पे, और एक अदबी रस्मुल ख़त है। अगर हम सूती रस्मुल ख़त बनाएंगे इसको, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लहजे हैं पंजाबी के, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको अदबी रस्मुल ख़त बनाया जाना चाहिए। क्या में पाकिस्तान दे वक्त पंजाब नू 5 किस्मतां विच वंडिया होया सी। किस्मत आप इलाके को कह सकते हैं। वो 5 किस्मतें कौन सी थी? एक जी अम्बाला था, दूसरा जलंधर, तीसरा लाहौर, चौथा पंजाब, और फिर छठा हमारे पास रावलपिंडी का इलाका था। आगे आप इनकी डिटेल्स भी बता सकते हैं कि अम्बाला में शिमला, करनाल शामिल थे, जलंधर में होशियारपुर, फ़िरोज़पुर और लुधियाना का इलाका शामिल था, लाहौर के साथ साथ गुजरांवाला, सियालकोट और गुरदासपुर शामिल थे, मुल्तान में मिंटोगमरी, लायलपुर, झंग, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान का इलाका शामिल था। इसी तरह रावलपिंडी में रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सरगोदा, अटक और मियांवाली का इलाका शामिल था। तो ये आपके पास एक डिटेल आ जाएगी। हर ज़बान विच उदे इलाकाई रंग होने ने, इसी तरह पंजाबी में भी उसके इलाकाई रंग हैं। लाहौर शुरू तीकर ही इल्म ते तिजारत दा मरकज़ रहा। तो यहाँ पे पंजाबी ज़बान को जब हम डिफरेंट डायलैक्ट्स में, डिफरेंट लहजों में तकसीम करते हैं, तो 3 आप इसे बताने हैं आपने।
پہلا لہجہ کون سا ہے؟ معیاری، ٹکسالی، ماجھا یا ماجھی یا مرکزی لہجہ بھی اسے بولتے ہیں۔ عموماً لاہور میں بولا جاتا ہے، فیروز پور میں، امرتسر میں یہ لہجہ بولا جاتا ہے۔ کچھ حصہ گجرانوالہ اور سیالکوٹ کا بھی اس میں شامل ہے، تو اس کو مرکزی یا اسٹینڈرڈ ایریا کہتے ہیں۔ کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں لاہور کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ تجارت کا مرکز رہا اور علم و ادب کا بھی مرکز تھا، تو یہاں پہ لوگوں بہت زیادہ آتے تھے، تو یہ اسٹینڈرڈ لہجہ بن گیا۔ اس کے بعد جو پنجابی کے دو بڑے لہجے آتے ہیں، ایک مشرقی لہجہ ہے جو کہ بھارتی پنجاب میں بولا جاتا ہے، جس کی آگے اقسام ہے، آگے چل کے پڑھیں گے، اور ایک مغربی لہجہ ہے جو کہ پاکستان میں بولا جاتا ہے۔ مشرقی لہجے کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں بھٹیانی، پوادی، راٹھی، مالوی، دوآبی شامل ہے۔ جب ہم بھٹیانی کی بات کرتے ہیں تو باگڑی لوگ یہ لہجہ بولتے تھے، اس کے اوپر ہندی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ممدوٹ، فیروز پور، میرو، اچھا اس کے آگے اگزامپل دی گئی ہیں کہ میرو، تھارو، جاسو، یہ بولا جاتا ہے بھٹیانی میں۔ اس کو راٹھی، راٹھوی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک آتھر ہیں گیان ہیرا سنگھ، انہوں نے اس کو الگ زبان قرار دیا تھا، اور لیکن عبدالغفور قریشی کا یہ ماننا ہے کہ یہ راٹھی اور بھٹیانی ایک ہی چیز ہیں۔ آگے چل کے اگر ہم پوادی کی بات کریں تو پوادی پٹیالے کے علاقے میں بولا جاتا ہے، ٹھیٹ روپ ہے، اور تنے، منے، اب، یہاں پہ آپ رانگڑی کو اگر کمپیئر کریں تو وہ بھی اس طرح سے پوادی کے لہجے میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد راٹھی آ جاتی ہے، عبدالغفور قریشی ہو رہا ہے، سنو بھٹیانی دا حصہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پوادی کہتے ہیں، ان کچھ لوگوں کا آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، گیانی ہیرا سنگھ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مالوی لہجہ، پٹیالہ، فیروز پور، لدھیانہ میں بولا جاتا ہے، ویانو بیاہ کروں گا، بیٹے کو پتر نو پت کہتے ہیں، تو یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد دوآبی لہجہ آتا ہے، جلندر اور ہوشیارپور میں بولا جاتا ہے، وید نو بید، بالن نو والن، تو نو تیں، یہ اس طرح سے بولتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مغربی لہجوں کی اگر بات کی جائے جو کہ پاکستان میں بولے جاتے ہیں، تو آپ نے فرسٹ آف آل پوٹوہاری کا بتانا ہے۔ پوٹوہاری پہاڑی علاقے میں بولی جاتی ہے، راولپنڈی کا، مری کا علاقہ ہے، حصے، کتھے، اس طرح سے یہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد دھنی ایک لہجہ ہے جو سون سکیسر، چکوال، تلہ گنگ، جہلم کے علاقے میں بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھاچھی کا جو لہجہ ہے وہ ایبٹ آباد، ہزارہ، پشاور کے کچھ علاقے میں بولا جاتا ہے۔ شاہ پوری، آگے لہندی کے رنگ آ رہے ہیں، یہ میاں والی، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان میں بولا جاتا ہے۔ ریاستی لہجہ رحیم یار خان، بہاولپور۔ ریاستی اور جو سرائکی ہے اس کے اوپر سندھی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ملتانی جو لہجہ ہے ملتان، ڈیرہ غازی خان میں بولا جاتا ہے۔ جانگلو یا جانگلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیابان کا علاقہ تھا، کمالیہ، سہوال، پاک پتن تھا، یہاں پہ جانگلی بولی جاتی تھی۔ اچھا اب اگر ہم بات کریں پنجاب سے باہر کے علاقوں کی، وہاں پہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں جن کو پنجابی کا آپ ڈائلیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو الگ زبان گردانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہند کو مانسہرہ، نوشہرہ میں بولی جاتی ہے۔ ڈوگری ایک پہاڑی زبان ہے۔ گوجری اسی طرح سے راجستھان سے لے کے ہمالیہ کے پہاڑوں تک بولی جاتی ہے۔ سرائکی کے بارے میں کہا گیا ہے، جو یہاں پہ آتھر ہیں شہباز ملک صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ سروں اتلے علاقے کو کہتے ہیں۔ خیرپور سے لے کے جو تھر پارکر کا علاقہ ہے، انہوں نے ایک مصنف ہیں ٹرمپ، ان کا بھی حوالہ دیا، تو اس لحاظ سے جو سرائکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھی کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے۔ شہر کا ذکر کر سکتے ہیں، یہاں پہ سچل سرمست کا، ان کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے بولی گئی۔ اس کے بعد ایک لہجہ آتا ہے چترانی، چٹکالی، یہ ڈیرہ غازی خان سے جو اوپر والا علاقہ ہے وہاں پہ بولا جاتا ہے۔ نسل سے یہ پٹھان تھے، لیکن یہ بلوچ اب کہلاتے ہیں کیونکہ یہ بلوچ علاقے میں رہ رہے ہیں، بارکھان میں رہ رہے ہیں۔ میری کاسٹ بھی کھتران ہے، تو ہماری بھی یہ زبان ہے کھترانی، تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی زبانوں سے۔ ہمارے علاقے میں اس کو لہجہ نہیں مانا جاتا پنجابی کا، لیکن یہاں پہ بک میں جب آپ نے بک کا حوالہ دینا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کو جاٹ بھی بولتے تھے، اس لیے جٹکالی یا جگدالی یا جو فیری زبان بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک مصرع بھی آپ کو بتاتے چلیں، یہاں پہ جب آپ کسی چیز کی ایگزامپل دیں گے تو آپ پنجابی میں لکھیں گے کہ ونگی ویکھو، تو مثال دیکھو، گھوڑی سے کولے نہ ون گھوڑی لت کندیے، یعنی کہ گھوڑی دے کول نہ جائیے، اے لت مار دیں دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بلوچستانی کا لہجہ ہے جو کہ کہاں بولا جاتا ہے، چترال کے ساتھ کے علاقے میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ لہجے ہیں، اگر آپ ان کے نام یاد کر لیں تو امید ہے آپ ان کے بارے میں لکھ لیں گے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا پنجابی ادب دی کہانی، مصنف ہیں عبدالغفور قریشی صاحب۔ آپ نے اگین تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دینا ہے عبدالغفور قریشی صاحب کا۔ پٹیالہ میں پیدا ہوئے، عبدالرب میر کے گھر،
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انڈین رائل فورس وچ بھرتی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے پنجابی کی پہلی کتاب لکھی پنجابی ادب و زبان تے تاریخ تے جو جری انہوں دی دوجی کتاب آ وہ پنجابی ادب دی کہانیاں. ٹھیک ہے. پٹیالہ کا ذکر ہو گیا. منجے ہوئے محقق تے نقاد سن. پہلی کتاب کا نام بھی یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا. دوسری کتاب کون سی ہوئی؟ پنجابی ادب دی کہانی. تو آپ کا جو پہلا آپ کا وہ بنے گا آؤٹ لائن وہ بنے گی یہ تاریخ ہے یا تذکرہ ہے. تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہ لکھاریوں کا تذکرہ ہے. ٹوٹل آپ نے کتاب کے صفحات بتانے ہیں کہ تقریباً 646 اس کے صفحات ہیں. تو جس میں سے 186 صفحات پہ تو پنجابی زبان و ادب کی تاریخ بتائی گئی، لیکن جو باقی صفحات ہیں 187 سے لے کے 680 تک 347 صفحات بنتے ہیں، وہاں پہ لکھاریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ نام یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ نے نام بھی یاد رکھ لینا ہے کہ کتاب کا جو پیش لفظ ہے وہ اقبال صلاح الدین ہورا نے لکھا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اج تک چھپن والی تذکریاں تو سب نالوں چنگی کتاب ہے. نیچے ہیڈنگز بھی میں نے دے دی ہیں. یہ تذکرہ نہیں، یہ تاریخ نہیں بلکہ تذکرہ ہے. تحقیقی اور تنقیدی انداز اپنایا گیا. انسان کیونکہ خطا کا پتلا ہے اس لیے اس میں غلطیاں بھی ہیں، اس لیے بھول چک معاف کر دینی چاہیے. زبان اور بیان کا خاص خیال رکھا گیا ہے. اچھا، یہ ایسا ٹائٹل ہے زبان اور بیان جو کہ آپ ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں انداز بیان سادہ، سیدھا سادہ، عام فہم، من کھنچواتے روائیں، یہ ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو کتاب کا سلانہ ہے وہ اگین ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ صلاح الدین صاحب نے لکھا. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ قریشی صاحب دی اس کتاب دا مجموعی طور تے جائزہ لئیے تے پنجابی ادب دے حوالے نالے ایک بھرپور کوشش وکھالی دیندی ہے جہدے وچ کچھ بھلاں ہون دے باوجود پنجابی زبان تے ادب بارے کئی نویں پہلو سامنے آمدے نے. تو یہ آپ اس کا اختتام کریں گے تو آپ کا لاسٹ ٹائٹل ہوگا تعارف سے آپ نے سٹارٹ کیا، ختم کریں گے مکتی گل کے ساتھ. اپنے بارے میں ہی کہتے ہیں عبدالغفار قریشی ہورا، امید ہے کہ میری یہ کوشش پنجابی زبان دی تاریخ وچ ایک نور منارہ ثابت ہوئے گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم نے آج 2 چیپٹر کور کیے اور اوورآل ہم نے پنجابی کا یہ والا جو پورشن ہے زبان دی تاریخ یعنی کہ 15 مارچ کا کوشچن ہم نے کمپلیٹ کر لیا. امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں تھوڑا سا فیڈ بیک بھی دے دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا پھر میں ایسے ہی بولتا رہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.